سعادت حسن منٹو کا افسانہ جی آیا صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. سندیش مہیتی شیتما. پیش ہے جی آیا صاحب. باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک بلب قبر کے چراغ کی طرح صرف روشنی پھیلا رہا تھا. دھوئے سے اٹکی ہوئی دیواریں ہیبتناک دیووں کی طرح انگڑائیاں لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. چبوترے میں بنی ہوئی انگیٹھیوں میں آگ کی آخری چنگاریاں ابھر ابھر کر اپنی موت کا ماتم کر رہی تھی. ایک بجلی کے چولہے پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی نہ معلوم کس چیز پر خاموش ہنسی ہنس رہا تھا. اور دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا. یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا. برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا. یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے. جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب. ابھی برتنوں کو رات سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر قرینے سے رکھنا بھی تھا اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا. لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی. سر سخت بھاری ہو رہا تھا. کام کیے بغیر آرام یہ کیسے ممکن تھا؟ بجلی کا چولہا بدستور ایک شور کے ساتھ نیلے شوروں کو اپنے حلق سے اگل رہا تھا. کیتلی کا پانی اسی انداز میں کھلکھلا کر ہنس رہا تھا. دفتن لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی اور جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا. دیوار گیروں پر چنے ہوئے برتن اس لڑکے کو ایک ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے. پانی کے نل سے روزانہ ایک ہی واقعہ دیکھ کر قطروں کی صورت میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. بجلی کا بلب حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا. کمرے کی فضا سسکیوں سے بھری معلوم ہوتی تھی. راسم جی آیا صاحب. لڑکا جو انہی الفاظ کی گردان کر رہا تھا بھاگا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا. انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا، بے وقوف کے بچے، آج پھر یہاں سراہی رکھنا بھول گیا. اب بھی لایا صاحب، اب بھی لایا صاحب. کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اس کمرے سے آواز آئی، قاسم جی آیا صاحب. قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا. بمبئی کا پانی بےحد خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے کر آؤ. بس آگے جاؤ، بہت پیاس لگ رہی ہے. بہت اچھا صاحب. قاسم بھاگا ہوا گیا اور پارسی کے ہوٹل سے جو گھر سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی. اب تم جاؤ، مگر اس وقت تک کیا کر رہے ہو؟ برتن صاف نہیں ہوئے کیا؟ اب بھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب. اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد میرے کالے بوٹ کو پالش کر دینا، مگر دیکھنا دھیان سے چمڑے پر کوئی خروچ نہ آئے، ورنہ. قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا. بہت اچھا صاحب. کہتے ہوئے باورچی خانے میں واپس چلا گیا اور برتن صاف کرنے شروع کر دیے. اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھی، سر میں سیسا اتر رہا تھا. یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ بھی ابھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور وہی راگ الاپنا شروع کر دیا. جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب. مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا. اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا. اس وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا. بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ. کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں اور چند گھڑی آرام کرنے کے بعد
اس خیال کو باقیانہ تصور کرتے ہوئے قاسم نے ترک کر دیا اور برتنوں پر جلدی جلدی راکھ بننا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند پھر غالب آئی، اس کی جی میں آیا کہ ابلتا ہوا پانی اپنے سر پر اڈیل لے، اور اس طرح اس غیر مرئی طاقت سے جو اس کے کام میں حاوی ہو رہی تھی نجات پائے۔ مگر اتنا حوصلہ نہ پڑا، بڑی مشکل سے منہ پر چھینٹے پانی کے چھینٹے مار مار کر اس کے سب برتنوں کو بالآخر صاف کر ہی لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اسے اطمینان کا سانس لیا، اب وہ آرام سے سو سکتا تھا۔ اور نیند، وہ نیند جس کے لیے اس کی آنکھیں اور دماغ شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب بالکل نزدیک۔ باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم نے باہر برآمدے میں اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنے آرام دہ بازوؤں میں تھام لے، اس کے کان اوٹ اوٹ کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ بہت اچھا سر، اب بھی پالش کرتا ہوں۔ بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر پر سے اٹھا، جیسے اس کے آقا نے ابھی ابھی بوٹ پالش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش نہ کرنے پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں پر سلا دیا۔ سورج کی خونی کرنیں اس مکان کے شیشوں سے نمودار ہوئی۔ قاسم کی کتاب حیات میں ایک اور پرس مشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سویا ہوا دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا، یہ سور کی طرح یہاں بے ہوش پڑا ہے، اور مجھے خیال تھا کہ اس نے بوٹ صاف کر لیے ہوں گے۔ نمک حرام! ابے قاسم! جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا اور فوراً ہی سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے نرستی ہوئی آواز میں کہا، میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ اب بھی پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کیا۔ بوٹ پالش کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر طے کیا اور اسے اوپر کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ قاسم! جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے رسوئی کے سارے برتن اچھی طرح صاف کر رکھنا، فرش بھی دھولا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیٹھک کی تصویریں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے، میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ اب میں دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کا سارا کام ختم کر لیا اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑو لے کر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی کرسیوں کو جھاڑو سے صاف کر رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک تصویر سی کھنچ گئی۔ کیا دیکھتا ہے، اس کے آس پاس برتن ہی برتن پڑے اور باسی راکھ کا ایک بڑا سا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہوا زوروں پر چل رہی ہے جس سے وہ راکھ اڑ کر فضا کو خاکستری بنا رہی ہے۔ اچانک اس اندھیرے میں ایک سرخ آفتاب نمودار ہوا جس کی کرنیں خون کی پیاسی برچھیوں کی طرح ہر برتن کے سینے میں گھس گئی۔ زمین خون سے شرابور ہو گئی، فضا خوشی کے قہقہوں سے معمور ہو گئی۔ قاسم یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور اس وحشتناک خواب سے بیدار ہو کر، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب کہتا ہوا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر رقص کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لڑکے آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ تفتن آندھی چلنی شروع ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک بدنما اور بھیانک دیو نمودار ہوا جو ان سب لڑکوں کو نکل گیا۔ قاسم نے خیال کیا کہ وہ دیو اس کے آقا کا ہم شکل تھا، کو قد و قامت کے لحاظ سے وہ اسے کہیں بڑا تھا۔ اب اس دیو نے زور زور سے ڈکارنا شروع کیا۔ قاسم سر سے پیر تک لرز گیا۔ تمام کمرہ صاف کرنا تھا،
اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں پر جھاڑر مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد میز صاف کرنے جا رہا تھا کہ اسے اچانک خیال آیا، آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اور یہ نیند کم وقت ستا رہی ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پہنچ رہا تھا کہ اچانک اسے قلمدان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو کا دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر یہ لفظ خود بخود جاری ہو گئے، چاقو، تیز دھار چاقو، یہی تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ اور سوچے سمجھے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا کر اپنی انگلی پر پھیر دیا۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا، اور نیند، پیاری نیند، پیاری پیاری نیند اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ انگلی سے خون کی سرخ دھار بہ رہی تھی، سامنے والی دروازے کی سرخ روشنائی سے کہیں چمکی نہیں۔ قاسم اس خون کی دھار کو مسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا، نیند نیند پیاری نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی جی، ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کمبخت، صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے؟ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ قاسم ہنس پڑا۔ ابے سور، اب ہنستا کیا ہے؟ ادھر آ، میں اس پر کپڑا باندھ دوں۔ مگر اب بتا تو صحیح، آج یہ برتن تیرا باپ صاف کرے گا؟ قاسم اپنی فتح پر زیادہ کر مسکرا رہا تھا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں آ گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ آپ اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے، ضرور صاف کرنے ہوں گے، کیوں میاں مٹھو؟ قاسم نے انتہائی مسرت میں کھڑکی میں لٹکے ہوئے طوطے دریافت کیا۔ شام کے وقت مہمان آئے، چلے گئے۔ باورچی خانے میں صاف کرنے والے برتنوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ انسپکٹر صاحب قاسم کی زخمی انگلی دیکھ کر بہت برسے، جی کھول کر گالیاں دی، تو اسے مجبور نہ کر سکے، شاید اس لیے کہ ایک بار ان کی اپنی انگلی میں قلم تراش کی نوک چپ جانے سے بہت درد محسوس ہوا تھا۔ آقا کی خفگی آنے والی مسرت نے بھلا دی۔ قاسم کودتا پھاندتا ہوا اپنے بستر میں جا لیٹا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ قاسم، صاحب کی جرابیں اور قمیض دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا گندا ہو گیا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم، طوطے کا پنجرا کتنا غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ اب بھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم، ابھی جھاڑو لگانے والا آئے گا، تم پانی ڈالتے جانا، وہ سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کے ایک آنے کا دہی تو لے آنا۔ اب بھی چلا بی بی جی۔ 5-6 روز اسی قسم کے حکم سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قہر سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے آدھی رات تک کام کرنا پڑتا اور پھر صبح 4 بجے قریب اٹھ کر ناشتے کے لیے چائے تیار کرنا پڑتی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے لڑکے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف پڑے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کردہ ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کوئی برا نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔
अब फिर काम की वही भरमार शुरू की। 15-20 रोज गधों की मशक्कत में गुजर गए। इस अरसे में कासिम ने बारहा इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जख्मी कर ले, मगर अब मेज पर से वो चाकू उठा लिया गया था और बावर्ची खाने वाली छुरी में धार नहीं थी। एक रोज बावर्ची बीमार पड़ गया। अब उसे हर वक्त बावर्ची खाने में मौजूद रहना पड़ता। कभी मिर्चें पीसता, कभी आटा गूंदता, कभी कोयलों को जला देता। हर सुबह से लेकर आधी रात तक उसके कानों में अबे कासिम ये कर, अबे कासिम वो कर की सटक गूंजती रही। बावर्ची 2 रोज तक न आया। कासिम की नंगी जान और हिम्मत जवाब दे दी, मगर सिवाय काम के चारा क्या था। एक रोज उसके आका ने उसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें दवाओं की शीशियां और मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी। अलमारी साफ करते वक्त उसे दाढ़ी मूंदने का एक ब्लेड नजर आया। ब्लेड को पकड़ते ही उसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज और बारीक, उंगली में दूर तक चली गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की कि खून निकलना बंद हो जाए, मगर जख्म का मुंह बड़ा था, वो न थमा। सिरों पानी खून की तरह बह गया। सिरों खून पानी की तरह बह गया। ये देखकर कासिम का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। भागा हुआ अपनी आका की बीवी के पास गया। बीबी जी, मेरी उंगली में साहब का उस्तरा लग गया। जब इंस्पेक्टर साहब की बीवी ने कासिम की उंगली को तीसरी मर्तबा जख्मी देखा, फौरन मामले को समझ गई। चुपचाप उठी और कपड़ा निकाल कर उसे उंगली पर बांध दिया और कहा, कासिम, अब तो हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्यों बीबी जी? ये साहब से मालूम करना। साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सफेद हो गया। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरन अपने पास बुला लिया। क्यों मियाँ, एक उंगली को हर रोज जख्मी करने के क्या मानी है? कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर ये समझते हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है? अपना बिस्तर बोरिया बांधो और नाक की सिर में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की कोई जरूरत नहीं, समझे? मगर साहब। साहेब का बच्चा, भाग जा यहाँ से। तेरी बकाया तनख्वाह का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की तरफ हसरत भरी निगाह से देखा। तोते ने भी खामोशी में उससे कुछ कहा और वो अपना बिस्तर लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मगर दफतन उसे कुछ ख्याल आया और भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया और दर्द अंगेज आवाज में इतना कहकर, सलाम बीबी जी, मैं आपसे हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूँ। वहां से रुखसत हो गया। खैराती अस्पताल में एक कब्र में लड़का दर्द की शिद्दत से लोहे के पलंग पर करवटें बदल रहा है। पास ही 2 डॉक्टर बैठे। उनमें से एक डॉक्टर अपने साथी से कह रहा है, जख्म खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया है, हाथ काटना पड़ेगा। बहुत बेहतर। ये कहते हुए दूसरे डॉक्टर ने अपनी नोटबुक पे उस मरीज का नाम दर्ज कर लिया। एक लकड़ी के तख्ते पर जो चारपाई के सिरहाने लटका हुआ था, लिखा था, नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुल रहमान, मरहूम, उम्र 10 साल। तो मतलब ये रंग